السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو ہزار چوبیس اور 25 کے لیے تعلیمی سفر کے لیے اسکولوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ 2 مہینے مسلسل عصری درسگاہوں کے طلباء کے لیے تعلیمی سلسلہ موقوف رہا، جہاں پر بچے اپنے ان اوقات کو اپنے گھروں میں اپنے والدین اور دیگر اہل خانہ کے ساتھ بڑی خوشی سے گزارا ہے۔ اب یہ 2 مہینے جو طلباء تعلیمی ذمہ داریوں سے آزاد رہے، اور پھر آپ بھی اپنی بہت ذمہ داریوں سے بے فکر رہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ تعلیم اور تربیت کو ہمیں موسمی نہیں بنانی چاہیے، بلکہ بچہ جب تک بے شعور ہے ہمہ وقت اس پر تعلیم و تربیت کے سلسلے میں محنت کی جانی چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے۔ اور جب ایک بندہ باشعور ہو جائے تو اب اس کی خود بڑی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اوپر تعلیمی اور تربیتی اعتبار سے محنت کرے، مسلسل جد و جہد کرے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور پر آج کل بچوں کو تعلیمی اداروں کے حوالے کر کے ہم بے فکر ہو جاتے ہیں کہ اب جو کچھ ذمہ داری ہے وہ سب اسکول والوں کی ہے، تعلیمی ادارے والوں کی ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جو آج ہمارے بچے نہ صحیح تعلیم حاصل کر پا رہے ہیں اور نہ صحیح تربیت حاصل کر پا رہے ہیں۔ چونکہ تعلیمی اداروں سے یہ امید لگانا کہ وہ آپ کے بچوں کی صحیح تعلیم پر توجہ دیں گے اور تربیت پہ توجہ دیں گے، یہ دانش مندی نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج کل یہ اسکول، یہ درسگاہیں، یہ تعلیم گاہیں، یہ عمومی طور پر تجارت کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو انسان معاشی اعتبار سے مستحکم اور مضبوط ہے، وہ خود کو مزید مالی اعتبار سے مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے کاروبار کے طور پر وہ اسکول کھول رہا ہے اور درسگاہیں کھول رہا ہے۔ ایسے حالات میں اللہ ماشاءاللہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ اچھی درسگاہیں بھی ہیں، کچھ اچھے اسکول بھی ہیں، سب کی بات نہیں، لیکن ایسے ماحول میں جہاں پر اکثریت تجارت کا روپ اختیار کر چکی ہو، وہاں پر یہ امید لگانا کہ ہمارے بچوں کی صحیح تعلیم ہوگی اور تربیت ہوگی، یہ عقل مندی سے بہت دور والی بات ہے۔ ایسے عالم میں جبکہ 2 مہینہ اسکولوں کی چھٹیاں ہوتی ہے، بچے مکمل طور سے ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہماری ایک بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولادوں پر تعلیمی اعتبار سے اور تربیتی اعتبار سے مکمل توجہ دیں، لیکن ہم اس احساس کو کھو دیتے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ یہ 2 مہینے کے لیے اللہ ماشاء اللہ بچے بھی آزاد اور ہم بھی اپنی ذمہ داریوں سے بہت حد تک آزاد کر لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ اب عالم یہ ہے کہ جب اسکول کھل چکا ہے اور تعلیم گاہیں کھل چکی ہے تو پچھلے 2 مہینوں کے مقابلے میں بچوں کی ذمہ داریاں بھی بدل چکی ہے،
اور ہماری ذمہ داریاں بھی بدل چکی ہیں. ہمیں تعلیمی اعتبار سے اور تربیتی اعتبار سے ان ذمہ داریوں کو محسوس کرنا ہوگا کہ ہماری آخر ذمہ داریاں کیا ہیں. ہمیں اپنے اولاد پر کس طریقے سے توجہ دینی چاہیے اور اس کی تربیت ہمیں کیسی کرنی چاہیے. ایک چیز یاد رکھیں کہ آج کی تاریخ میں حالات ایسے ہو چکے ہیں نا کہ ہر کوئی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے بھاگ رہا ہے اور ہر کوئی اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے دوسروں کو ملا کر بات کرتا ہے یا اپنی ذمہ داریوں کو دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ وہ منفی پہلو ہے جو ہمارے سماج کے اندر اولاد کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے بہت ساری بگاڑ کو پیدا کر رہا ہے. مکمل 10 مہینے ماں باپ کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول اور درسگاہوں کے حوالے کر رکھا ہے، خواہ عصری تعلیم کے لیے ہو یا دینی تعلیم کے لیے ہو. بچہ اگر کچھ بھی شرارت کرتا ہوا ملا تو ہم اس کی شرارت کا ذمہ دار اسکول کو بنا دیتے ہیں، ٹیچر کو بنا دیتے ہیں. کیا تمہارے اسکول والے تمہیں یہی سکھاتے ہیں؟ کیا تمہارے ٹیچرز تمہیں یہی پڑھاتے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے جملوں کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ 10 مہینے آپ مکمل بچوں کی شرارت کے حوالے سے آپ اسکولوں کو اور آپ اساتذہ کو کوستے ہیں کہ کیا تمہیں اساتذہ یہی پڑھاتے ہیں؟ کیا تمہیں ٹیچرز یہی سکھاتے ہیں؟ کیا اسکول والے تمہیں یہی بتاتے ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہے پھر 2 مہینے جو چھٹی کر کے بچے اسکول میں جاتے ہیں تو ٹیچرز بھی فطری اعتبار سے ہی بدلا لیتے ہیں. 2 مہینے تمہیں ماں باپ نے کیا سکھایا؟ 2 مہینے تمہیں ماں باپ نے کیا پڑھایا؟ 2 مہینے کیا ماں باپ تمہیں یہی تربیت دی ہے؟ آپ سوچیں کہ بچہ جب 10 مہینے اسکول والوں کے پاس ہے، اسکول میں پڑھ رہا ہے، تو اس کی تمام تر خرابیوں کا ذمہ دار آپ اسکول والوں کو بنا رہے. جب بچہ 2 مہینے آپ کے پاس ہے تو بچوں کے اندر پائے جانے والی شرارتوں کا ذمہ داران اسکول والے ماں باپ کو بناتے ہیں. یہ جو منفی پہلو ہے یہی طلبہ کو، بچوں کو صحیح طور سے سنورنے نہیں دے رہی ہے، صحیح طور سے بننے نہیں دے رہی ہے. بچہ آپ کے پاس ہو یا اساتذہ کے پاس ہو، سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مکمل طور سے اپنی توجہ بچوں کی تربیت پر اور اس کے تعلیم پر لگائیں. اگر آپ نے اپنی ذمہ داری اساتذہ اور ٹیچرز پہ ڈال دیا اور ٹیچرز نے اپنی ذمہ داری اگر ماں باپ پہ ڈال دی تو پھر یہ بتائے کہ بچے کے اندر یہ خیالات تو ضرور پیدا ہوں گے کہ پھر میری اس حوالے سے تربیت کون کرے گا، اس حوالے سے مجھے صحیح کون بتائے گا. منفی سوچ کا آ جانا اس کے اندر یہ فطری عمل ہے. اس لحاظ سے بالخصوص موجودہ حالات میں ماں باپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں. یاد رکھیں کہ تربیت کا مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد ہے، بڑے ہونے کے بعد ہے، بلکہ عالم یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کا مرحلہ باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں نطفے جانے سے پہلے ہی اس کا آغاز ہو جانا چاہیے. شادی ہوئی ہے، اولاد کے حصول کا اگر جذبہ ہے تو نیتیں ہماری اچھی ہونی چاہیے کہ اللہ کریم ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. اس لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ جہاں پر یہ دعا کی تلقین کی گئی ہے نا کہ اللہ تو مجھے دنیا میں اچھائی عطا فرما، لوگ وہاں پر یہ ارادہ کرے، یہ نیت کرے کہ اللہ تو مجھے اچھی بیوی اور اچھی اولاد عطا فرما. ماں کے شکم میں بچہ جب حمل قرار پاتا ہے تو پھر اس وقت ماں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اولاد کے لیے صحیح سوچ پیدا کرے، اس کے اوپر اچھے اثرات مرتب ہونے کے لیے ان کے شب و روز کے معمولات اچھی ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے قربت ہونی چاہیے، اس کے اندر دینداری پیدا ہونی چاہیے تاکہ اس کے اچھے اثرات اولادوں پر منتقل ہو. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ
جب اپنی عبادت گاہ سے وہ نکلتے تھے، جب وہ چلا کشی کر کے فارغ ہوتے تھے اور نکلتے تھے، تو آپ کو معلوم ہے کہ لوگ دلی میں اعلان کرتے تھے کہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، بابا فرید الدین آج باہر نکلنے والے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ چلا کشی سے فارغ ہو کر باہر آتے تو آپ کے چہرے پر وہ نورانیت ہوتی اور وہ تاثرات ہوتے کہ جو آپ کو دیکھ لیتا کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں ہوئے، حاضر ہوئے، فرمایا کہ والدہ آپ کے بیٹے نے کمال کر دیا ہے، خدا کا او قرب پایا ہے کہ میں کچھ کہتا نہیں ہوں، لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹے یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے کہ تو جب حمل سے تھا تو میں تیرے لیے ہمیشہ ایک دعا کیا کرتی تھی کہ مولا مجھے وہ نیک اولاد عطا فرما کہ جس کے چہرے کو لوگ دیکھ کر کے دامن اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تربیت کا جو مرحلہ ہے وہ بچوں کے آنے کے بعد نہیں، آنے سے پہلے ہی ہماری سوچ، ہماری فکر کے اعتبار سے بچوں کی بہترین تربیت کا مرحلہ شروع ہو جانا چاہیے۔ یہ ذمہ داری باپ کی بھی بنتی ہے، یہ ذمہ داری ماں کی بھی بنتی ہے۔ اور پھر جب بچہ پیدا ہوا ہے تو یاد رکھ لیجئے کہ دنیاوی اثرات اور اثرات بد جو مرتب ہوتے ہیں نا ایک بچے پر، اس کی پیدائش کے بعد سب سے زیادہ شیطان کی طرف سے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لہذا ایسا کوئی شیطانی حربہ ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے، کوئی شیطانی چیز ہمارے گھروں میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے بچوں کی تربیت میں جو چیز آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ اسے کون سی روحانی چیز ایسی ہے، کون سی بن دیکھی اور اندیکھی چیز ہے جو اس کے دل و دماغ کی کیفیت کو بگاڑ سکتی ہے اور بدل سکتی ہے، ہمیں اس پہ توجہ دینی ہوگی۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن و حسین کو گود میں لے کر کے آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ الفاظ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹی سی عمر میں حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے، اور یہ بتا دیا کہ بچپن سے ہی شیطانی وسوسوں سے بچانا ضروری ہے۔ آقا کائنات نے جو دعا پڑھی، اعوذ بکلمات اللہ تامہ، میں پناہ مانگتا ہوں یا ان دونوں بچوں کو پناہ میں دیتا ہوں تمام کلمات تامہ کے ذریعے، یعنی اللہ کریم کے جو اسماء کے جو الفاظ ہیں ان تمام کے ذریعے میں اسے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، جس سے من کل شیطان، ہر شیطان سے، وہامہ، اور موذی اور زہریلے جانور سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر ضرر رساں نظر بد سے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی عمر میں بچے کے اوپر جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ شیطان ہے، وہ شیطانی وسوسہ ہے۔ موذی کیڑے مکوڑے بھی اس کو ضرر پہنچا سکتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کے نظر بد اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس لحاظ سے آقا کائنات نے دعا پڑھ کر کے حضرت امام حسن و حسین پر دم فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہماری پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر بچہ چھوٹا ہو تو ان ساری چیزوں سے اس کی حفاظت کے لیے اللہ کریم سے دعا کرتے رہیں، یہ دعا کے الفاظ پڑھ کر کے ان کے اوپر دم کرتے رہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ آج حالات کیسے ہو چکے ہیں، بچہ ہو بس خوبصورت ہونی چاہیے، تندرست ہونی چاہیے، بے وقت چلنی چاہیے اور بے وقت بولنی چاہیے۔ سوچ لو وہ کتنے اعلیٰ ہو گئے، لیکن وہ نیک کیسے بنے گا، وہ دیندار کیسے بنے گا، معاشرے کا اچھا فرد کیسے بنے گا، ملک کا ایک بہترین باشندہ کیسے بنے گا، اس کی کوئی فکر نہیں ہوا کرتی ہے۔ آج آپ جا کر کے دیکھیں، ماں باپ نے سوچ لیا کہ شاید دنیاوی اثرات ہی بچوں پر مرتب ہوتے ہیں،
شاید کہ دنیاوی حالات مرتب ہوتے ہیں اور انہوں نے بے دیکھی مخلوق، اندیکھی مخلوق سے خود کو بے نیاز کر لیا. انہوں نے سمجھا کہ شاید شیطان کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو ازلی دشمن ہے، وہ بچپنے سے لے کر بڑھاپا تک تعاقب کرتا رہتا ہے. کس موڑ اور کس مرحلے پر اسے دین سے ہٹا کر کے دنیا میں اس طرح سے گرفتار کر دیا جائے کہ نہ یہ والدین کا رہ سکے، نہ دین کا رہ سکے، نہ خدا اس کے رسول کا رہ سکے. آج جا کر کے دیکھیے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ماں باپ کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو شیطانی اثرات کے ایسے شکار ہوئے ہیں. کوئی چھوٹے بچے نہیں، MBBS کرنے والے بچوں کی بات بتا رہا ہوں. 6 مہینے ہو چکے ہیں گھر کے اندر پڑے ہوئے ہیں. نہ وہ نہانے کو تیار ہے، نہ وہ لباس بدلنے کو تیار ہے، نہ بال کٹوانے کو تیار ہے، نہ ماں باپ کے سننے کو تیار ہے، نہ آج وہ کالج جانے کو تیار ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ کون سی ایسی قوت اس کے ذہن پہ ایسی حاوی ہو گئی ہے کہ جس نے اس کی زندگی کو اس قدر تباہ کر کے رکھ دیا ہے؟ یاد رکھیں یہ تباہی جو آئی ہے وہ اندیکھی مخلوق، یہ شیطانی حاوی ہونے کی وجہ سے، شیطانی وسوسوں کی وجہ سے. اولاد کی تربیت دونوں حوالے سے کرنی ہوگی. اس کو جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اسے برے ماحول سے بھی بچانا ہوگا، شیطانی خیالات اور وسوسوں سے بھی بچانا ہوگا. اور اگر آپ نے توجہ نہ دی تو یاد رکھیں یہی بچے پھر کسی کام کے نہیں رہ جاتے اور پھر وہ اپنی زندگی کا بھی رونا روتے ہیں اور آپ کی تربیت کا رونا بھی روتے ہیں. اس لحاظ سے اسکول کھل چکے ہیں، درسگاہیں کھل چکی ہیں، لیکن آپ کا یہ سوچنا کہ ہم ماہانہ فیس جمع کر رہے ہیں، اسکول کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں، اسکول والوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ ہمارے بچوں پہ توجہ دیں، یہ خام خیالی ہے. تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے مکمل طور سے آپ کو توجہ دینی ہے. ہاں اسکول والوں کی بھی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ خدا کے یہاں آپ کو بھی جواب دہ ہونا ہے. آج اسکول کے ذمہ دار آمدنی کا 40% حصہ بھی آج بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. جب ذمہ داران ایسا سوچیں گے تو پھر سوچیں کہ آپ بچوں کی تعلیم و تربیت کہاں سے ہو پائے گی. اساتذہ کا حال یہ ہے کوئی ایک ملازمت سمجھ کے کر رہے ہیں، جہاں پہ پوچھنے والے ہیں وہاں پہ تو کچھ نبھا بھی رہے ہیں، جہاں پہ جا کوئی پوچھنے نہ والا نہیں. سرکاری اسکولوں میں جا کر دیکھ لیں، موٹی موٹی تنخواہیں لینے کے باوجود کوئی پڑھانے والا کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے استاد کو مقرر کر دیا گیا ہے جسے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، نہ اخروی اعتبار سے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے. ایسے ماحول میں درسگاہوں سے ہم کیا امید لگا سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو اور اس پر توجہ دی جائے گی؟ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ جہاں آپ بچوں کے خوراک پہ بہتر خرچ کرتے ہیں، جہاں اس کے بہتر لباس پہ آپ خرچ کرتے ہیں، جہاں بہتر تعلیم پہ آپ خرچ کرتے ہیں، جہاں آپ بہتر رہن سہن پہ خرچ کرتے ہیں، یہ سب اگر کم بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. سب سے زیادہ توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ وہ ایک بہترین مسلمان بن جائے، وہ ایک بہترین انسان بن جائے، بہتر سماج کا بہتر فرد بن جائے. یہ ہمیں سب کے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے. اور جب تک آج حالات ایسے ہیں نا کہ اولاد کی محبت دلوں میں لوگوں کی ایسی رچ بس گئی ہے کہ اولاد کو قرآن نے جو فتنہ اور آزمائش کہا ہے نا اس کے مکمل طور سے لوگ شکار ہو چکے ہیں. سختی کرنا ہی نہیں چاہتے، چھوڑ دیا، جان دو مولانا کیا کرنا، بچہ ہی تو ہے. وہ بچہ جب کوئی کام کا ہی نہیں رہا تو پھر فائدہ کیا؟ اس پہ سختی ہونی چاہیے اس کی اصلاح کے لیے، اس کی تربیت کے لیے. جہاں آپ محبت سے پیش آتے ہیں وہی آپ اس کے ساتھ سختی سے بھی پیش آئیں. یہ اس کی آپ کی ذمہ داری ہے، جو چیز اسے ایک بہتر انسان بنا دے. دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے والد حضرت عبدالعزیز مصر کے گورنر تھے، اور آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عمر کو اعلیٰ تعلیم کے لیے مدینہ المنورہ بھیجا، اور آپ پر جو استاد مقرر ہوئے حضرت صالح بن کیسان رضی اللہ تعالیٰ.
ایک دن ایسا آیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ جماعت میں تاخیر سے شریک ہوئے. شاید جماعت کھڑی ہو چکی تھی یا 1-2 رکعت ہو چکی تھی, تب آپ تشریف لائے. بعد میں حضرت صالح بن کیسان آپ کے استاد نے پوچھا کہ آپ آج جماعت میں وقت پہ شریک نہ ہوئے, آپ نے تاخیر کر دی, کیا بات ہے؟ تو چونکہ وہ بھی گورنر کے صاحبزادے تھے, فرمایا کہ بال سنوارنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی, اس لیے تاخیر سے حاضر ہوا. تو آپ کے استاد نے فرمایا اچھا, تو اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ آپ نماز پر اپنے بال کے سنوارنے کو ترجیح دے رہے ہیں. دیکھیں استاد کی تربیت کو اور ماں باپ کی تربیت کو, اور آپ اپنی زندگی کو اس تربیت کے سانچے میں دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے ہیں. اتنا کہنے کے بعد یہ حالات اور یہ واقعات حضرت عمر کے استاد نے لکھ کر کے حضرت عبدالعزیز کو, یعنی آپ کے والد ماجد کو لکھ کر کے بھیج دیا. حضرت عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قاصد کو روانہ کیا مدینہ المنورہ کے لیے, اور وہ قاصد آنے کے بعد کسی سے کوئی گفتگو کیے بغیر حضرت عمر کے سر کے بال کو صاف کر دیا. اور پھر اس کے بعد آپ نے گفتگو کی لوگوں سے اور فرمایا کہ آپ کے والد ماجد کا پیغام یہی تھا کہ جو بال اللہ عبادت کے لیے رکاوٹ بنے اس کو سر پہ رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے. جب یہ استاد کی بہتر تربیت ہو اور جب والد کی طرف سے یہ تربیت کا نتیجہ اور سختی ہو, تب جا کر کے اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ بنو امیہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز ایسے فرد بن کر کے تیار ہوئے جنہوں نے خلافت راشدہ کو پھر سے زندہ کیا, اور جس کے متعلق حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے صدی کے کوئی مجدد ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ. یہ تربیت ہونی چاہیے. اور جب تربیت سے آپ بے فکر ہو جائیں گے, غافل ہو جائیں گے, ہر غلطیوں کو نظر انداز کرنے لگیں گے, بالخصوص ایسی غلطیاں جو غلطیاں کہ اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے دور رکھے, یاد رکھ لیجئے کہ یہ غلطیاں پھر سے بہتر انسان نہیں بنا سکتی ہیں. اور بالخصوص اولاد کی تربیت کے حوالے سے باپ سے زیادہ ذمہ داری ماں کی بنتی ہے, کیونکہ آج کی تاریخ میں معاشی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ایک مرد پر جو بھاگم دوڑی لگی ہوئی ہے, اس نے اسے اتنا تھکا دیا ہے کہ گھریلو ذمہ داریوں کو سنبھالے, معاشی ضرورتوں کو پورا کرے یا اولاد کی تعلیم و تربیت میں توجہ دے. ایسے ماحول میں والدہ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دے, ورنہ آپ اللہ والوں کی فہرست کو اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں, چاہے سرکار غوث اعظم ہو, چاہے سرکار خواجہ غریب نواز ہو, چاہے سرکار خواجہ بندہ نواز ہو, چاہے امام شافعی ہو, امام اوزاعی ہو, جتنے بڑے اکابرین کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے, سبوں کی زندگی میں ایک بات آپ کو ملے گی کہ ان کے والد کا بچپنے میں انتقال ہو گیا ہے, اور پھر اس مقام تک, اس منزل تک ان لوگوں کو جنہوں نے پہنچایا ہے وہ والدہ کی تربیت میں پہنچایا ہے. عالم تو یہ ہے کہ امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے محدث کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ امام اوزاعی کے گھوڑے کی نکیل کو پکڑ کر کے چلنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے. سفیان ثوری خود بہت محدث ہے. عالم یہ ہے کہ امام اوزاعی کے والد کا بچپن میں جب انتقال ہو گیا ہے تو والدہ نے آپ کی تعلیم پر اور آپ کی تربیت پر ایسی توجہ دی کہ اپنے زمانے کے ایسے زبردست محدث بن کے گزرے کہ امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد وقت کے تمام تر لوگ ایک بات کہا کرتے تھے کہ سنو, امام اوزاعی کو اس کی والدہ نے اتنا ادب سکھایا ہے کہ زمانے کا حکمران بھی اور بادشاہ بھی اپنی اولاد کو ایسی تربیت نہیں دے سکتا. جبکہ بادشاہ کے پاس, حکمراں کے پاس ہزاروں اسباب ہوتے ہیں, مال و دولت کی سہولتیں ہوتی ہیں, اپنی اولاد کو مؤدب بنا سکتی ہے, مگر امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ کے والدہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, پھر بھی اپنی اولاد کو ایسا سنوارا, ایسا بنایا کہ دنیا ان کے محدث ہونے پر فخر ہی نہیں کرتی تھی, بلکہ ایسی اولاد ہمیں میسر آ جائے,
آپ रश्क भरी नजर से जमाना आपको देखा करते थे। खुद इमाम शाफई रजी अल्लाह ताला अन्हु को देख ले, बचपने में वालिद का इंतकाल हो गया और आपकी वालिदा आपको लेकर के यमन हिजरत कर गई। खुद इमाम शाफई फरमाते हैं कि मेरे वालिदा के पास कुछ भी पैसे ना थे जो मेरे उस्ताद को दे सके, बल्कि आलम यह है कि तालीम के लिए जब मुझे रवाना किया तो मेरी वालिदा को देने के लिए कुछ नहीं था, तो वालिद ने जो तरके में मकान छोड़ा था उसे 16 दिनार में बेच करके मेरी वालिदा ने मुझे दिया। आप सोचें, एक वालिदा ने जो तरबियत की उसका नतीजा यह निकला कि एक बच्चा यतीम होने के बावजूद अपने वक्त का एक जबरदस्त इमाम यानी इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बन करके निकल रहे हैं। अर्ज ही करनी है कि एक बेहतर समाज अगर आप देखना चाहते हैं, एक बेहतर माहौल देखना चाहते हैं, एक बेहतर मुआशरा देखना चाहते हैं, औलादों को देख करके अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी औलाद को मुल्क का बेहतर बाशिंदा मुस्तकबिल के एतबार से देखना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मेरी औलादें खानदान के नाम को रोशन करे, तो याद रख लीजिए कि औलाद को यूं बेलगाम ना छोड़ना पड़ेगा। अपनी औलादों को सिर्फ स्कूल और कॉलेज के हवाले छोड़ करके आपको बेफिक्र ना होना पड़ेगा, बल्कि अपनी औलादों पर मुकम्मल तौर से तालीमी एतबार से, तरबियती एतबार से आपको तवज्जो देनी होगी, तब जाकर के आपकी औलादें आपकी आंखों की ठंडक का जरिया बनती हुई नजर आएगी। लेकिन आलम क्या है? हाल यह है कि हर किसी को आज दुनिया बनाने की फिक्र लगी हुई है, खूब पैसे कमाने की फिक्र लगी हुई है। रमजान के बाद कई एक लोग आए, मौलाना फला स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ता है, उसको वहां से निकाल करके दूसरे स्कूल में डालना चाहता हूं। क्यों निकाल के डालना चाहते हैं? नहीं, पढ़ता कुछ भी नहीं है, अदब नाम की कोई तो चीज ही नहीं है। मैंने कहा ये बताइए 2 महीने में आपने क्या सिखाया? खामोश। आपकी जिम्मेदारी वैसे तो बाप जिम्मेदारी है, मां की जिम्मेदारी है कि औलाद को बोलना सिखाए, चलना सिखाए, ढंग से रहना सिखाए, बड़ों से कैसे बातें करें उसके अंदर वो आदत पैदा करे। और जब आप अपनी औलादों से बेफिक्र हो जाएंगे महीने का 500-1000 रुपया स्कूल वालों को जमा करके, तो आप ये उम्मीद न लगाएं कि आपको बेदिन औलादें मैसर आ जाएंगी। मुकम्मल तौर से आपकी जिम्मेदारियां बनती है कि आप उस पर तवज्जो दें। याद रखें कि लाखों में कोई एक बंदा ऐसा नजर आता है जो जमाने में अपने और अपनों के नाम को रोशन करता है। यूं ही नहीं, उसके पीछे बड़ी कुर्बानियां होती हैं, उसके पीछे बड़ी मेहनतें होती है, उसके पीछे बड़ी मुशक्कतें होती है, उनके पीछे बहुत सारा वक्त दिया जाता है, तब जाकर के कोई ऐसा फर्द तैयार होता है। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारी औलादें बेहतरीन बन सवर करके निकले, मुस्तकबिल में आपका और अपनों का नाम रोशन करे, और वो मैदान में, तालीमी मैदान में या किसी भी मैदान में अगर वो आला मकाम हासिल करना चाहता है, तो जरूरी है कि उसकी तालीम पर और उसकी तरबियत पर हम खुद तवज्जो दें। और सबसे ज्यादा याद रखें कि तालीम से ज्यादा जिस चीज पे तवज्जो देने की जरूरत है वो तरबियत पे तवज्जो देने की जरूरत है। बच्चों को आप घर में सुकून के लिए गलियों में छोड़ देंगे, मालूम है गली में कैसे कैसे बच्चे रहते, जाके देखे 12-12 साल के बच्चे दुकान पे आकर के सिगरेट खरीद रहे हैं। उसे इतना भी एहसास नहीं है कि जिससे मैं ले रहा हूं मुझसे उम्र में बड़ा है, उसके सामने माचिस मार करके सिगरेट सुलगा रहा हो। बताएं आखिर ये तरबियत उसे कहां से मिली है? उसे आखिर ये सबक कहां से मिला है? ये आखिर मां बाप भूल गए कि हमारा बच्चा बाहर जाकर क्या कर रहा है, आपकी जिम्मेदारी है। इस्लाम ने तो इतना भी मिजाज दिया है कि जब बच्चा बालिग हो जाए तो गुस्ल खाने में ज्यादा देर तक ना आता है, तो भी आप ध्यान में रखें क्यों ज्यादा देर तक ना आता है। बालिग होने के बाद चादर ओढ़ करके सोता है तो क्यों सोता है, यह भी आपकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया गया। बच्चियां बड़ी हो जाए, माँ बाप के सामने, भाइयों के सामने बगैर दुपट्टे के ना आए, इस्लाम ने यहां तक मिजाज दिया है। इस तरबियत के निजाम को जो इस्लाम ने कायम किया है उसको बाकी रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। यूं ही आप नहीं भूल सकते हैं, यूं ही फरामोश नहीं कर सकते हैं। लिहाजा अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें। बिलखुसूस बच्चों के अंदर, छोटी छोटी उम्र के बच्चों के अंदर नशा की जो आदतें पैदा हो रही है, याद रख लीजिए ये आपके लिए, हमारे लिए, मुल्क के लिए ये अच्छी बात नहीं है। मुकम्मल तौर से छोटी उम्र से आप बच्चों के अंदर ये एहसास दिलाएं कि अच्छी खूबियों पर हमारे वालिदैन दाद दे सकते हैं,
تو غلط کام پر ہمارے والدین ہمارے ساتھ سختی بھی کر سکتے. یہ مجاز تھے. یہ نہ سوچے کہ بچہ بڑا ہو گیا. بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ ماں باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا. ماں باپ اس سے ہمیشہ بڑے رہے. اس کو حق ہے کہ اس کو کسی تعلیم پر اور اس کی تربیت پر کسی بھی عمر میں اس کے ساتھ سختی کرے. لہذا اس ذمہ داری کو محسوس کرے. ادارے کھل چکے ہیں, اسکول کھل چکے ہیں, کالج بھی چالو ہے. لہذا ایسے عالم میں بچوں کو صرف اسکول کے حوالے کر دینا اور صرف فیس مہینے جمع کر لینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ اپنی اولاد کو ہم جتنی بہتر تربیت کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا. اس چیز کو محسوس کریں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے فرمان اور پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے اور برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہم میں اگر کوئی پریشان حال ہے تو ان کی پریشانیوں کو دفع فرمائے. مولا کریم ہمیں کوئی بار قرض میں دبا ہوا ہے تو انہیں قرض سے نجات عطا فرمائے. مولا کریم ہمیں کوئی بیمار ہے, کسی کے ماں باپ بھائی بہن خش و اقارب اہل و عیال آل و اولاد بیمار ہیں تو اللہ ہر ایک کو صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرمائے. مولا کریم دنیا جہان کے مسلمان بالخصوص ہندوستان کے مسلمان اہلیان محلہ مسلیان مسجد کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. مولا سبھی کو اپنے حفظ و امان میں جگہ نصیب فرمائے. مولا ہماری اولادوں کی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. سبھی کو صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا زمینی آسمانی بلاؤں سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے. اپنا خصوصی فضل و کرم ہم پر نازل فرمائے. ہر ایک کی جائز اور نیک مرادوں کو پورا فرمائے. مولا کریم ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے. سوال و جواب میں آسانی پیدا فرمائے. پیارے حبیب کے نور سے مولا ہمارے قبر کو منور فرمائے اور جنت میں نبی کی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وجنبتہ واتوب الیہ. جو حضرت سنت ادا نہ کی ہوں